السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک بہت ہی چھوٹی سی بات جو ہمارے کرنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی سی بات ہے، نبی کی ایک سنت ہے جو بعض دفعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سنت ہے مصافحہ کی سنت، کہ انسان جب کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے اور سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرے۔ کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت واضح ہے، چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا کام ہے، لیکن سنن نبی داؤد کی مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنی عظیم حدیث ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا فائدہ، اس کا اثر، اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ آپ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نارمل ہے، اگر آپ نے صرف ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کر لیا تو آپ نے اب تک صبح سے جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جو حدیث میں نے بیان کی تھی، یہ معجم طبرانی کی حدیث ہے، دوسری حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو دونوں کے آپس میں جدا ہونے سے پہلے، ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، تابعی ہے قتادہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مصافحہ کا رواج تھا؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، صحابہ کرام جب ملتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے تھے۔ جو چھوٹی سی بات تھی، تذکیر اپنے آپ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ ہمیں یہ نبی کی چھوٹی سی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ فائدہ بہت زیادہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور عام طور پر ہم جو محسوس ہوتا ہے، غور کریں آپ، تو انسان مصافحہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ 3 وجہ سمجھ میں آتی ہے جس کی وجہ سے انسان مصافحہ نہیں کرتا ہے۔ ایک وجہ کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی کسل مندی، سستی میں، بس ایسے ہی نہیں دل چاہ رہا ہے، سلام کر لیے کافی ہے، مصافحہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو اتنے بڑے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ ایک وجہ کبھی انسان کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی کہ انسان جھجک محسوس کرتا، شرم، یہ بلا وجہ کی شرم ہے۔ بعض جگہ پہ شرم اچھی بات ہے، لیکن نیک کاموں میں جھجک محسوس کرنا، شرمانا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی انسان سوچتا کون جائے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، دور تک پھیلے ہوئے ہیں، کوئی اور بھی انسان سوچتا ہے تو کون جائے، تو یہ شرم اچھی بات نہیں ہے، یہ شرم غلط ہے۔ نیکی کے کام میں انسان کو شرم نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی سامنے والا جو بھی سوچے سوچنے دیجئے، جو بھی سمجھے سمجھنے دیجئے۔ ہمیں نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے اور اتنی ساری نیکیاں کمانی ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ یہ آدمی ذہن میں رکھ کے، یہ نیت کر کے انسان لوگوں سے مصافحہ کرے۔ تیسری وجہ جو ہو سکتی ہے عام طور پر، جو بہت سب سے شاید بری وجہ ہے، کہ انسان کبھی کبھی گھمنڈ میں آ کے مصافحہ نہیں کرتا، انا، کہ میں کیوں جاؤں کسی سے مصافحہ کرنے، میں نے دور سے سلام کر لیا کافی ہے، اب میں جاؤں جھکوں سب کے سامنے جاؤں اور کہوں اور مصافحہ کروں۔ انسان کبھی کبھی یہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پاس، ان سے ملنے، ان سے مصافحہ کرنے، میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ سب سے بری وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نبی کی ایک سنت کو اپنی انا کی وجہ سے چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ایسے ایک اجر سے، ثواب سے، ایک ایسے فائدے سے محروم کر دے جس کا بہت زیادہ، حد سے زیادہ انسان قیامت کے دن ضرورت مند ہوگا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اس کے بیلنس سے، اس کے کھاتے سے گناہ نکال دیے جائیں۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اہتمام نہیں کرتے مصافحہ کا، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو ایسے ہی سنتیں مٹتی جاتی ہیں، سنتیں ایسے ہی ختم ہوتی ہیں۔ انسان
اپنے شرم میں، اپنے لاپرواہی میں، کسی گھمنڈ انا کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑتا جائے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں سلام کو رواج دینا چاہیے، ویسے مصافحہ کرنا بھی نبی کی سنت ہے، اسے بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ رواج دینا چاہیے، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ شرم و حیا ہے، چاہے انسان کی سستی اور کاہلی ہے، چاہے انا کا مسئلہ ہے، انسان کو وجوہات ختم کر کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں تازہ کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب رکھا ہے اس عمل میں، چھوٹے سے عمل میں، ہم اس کے مستحق ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔